پروردگار آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ عزیزان محترم، آج ہماری گفتگو کا چوتھا سلسلہ آپ کی خدمت میں ہر روز مقدمے میں ایک حدیث تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے عرض کی جا رہی تھی تاکہ معصوم کے کلام کی روشنی میں اس تسبیح کی ارزش، اس تسبیح کی اہمیت ہمارے لیے واضح ہو اور ہم معرفت کے ساتھ اس تسبیح کے حق کو ادا کر سکیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام کی ایک حدیث امام فرماتے ہیں لنا اہل البیت عند نومنا عشر خصال۔ امام علی نقی فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے لیے سوتے وقت جب رات کو بستر پر جاتے ہیں 10 خصلتیں، 10 عادتیں ہیں، یعنی ان 10 چیزوں کو، ان 10 کاموں کو ہم ہر روز رات میں انجام دیتے ہیں۔ ہم جو کہ اہل بیت علیہم السلام کو اپنے لیے اسوہ سمجھتے ہیں، نمونہ عمل سمجھتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کا ایک ایک عمل ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 10 خصلتیں، یہ 10 عادتیں کیا ہیں جو یہ معصوم امام بیان فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز وضو کے ساتھ ہم بستر پر جاتے ہیں۔ میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، صرف تسبیح کے جملے کو بیان کرنا مقصود تھا۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو دوسری چیزیں بھی اہل بیت کے کلام سے ہم تک پہنچ رہی ہیں ہمارے لیے مورد استفادہ قرار پائیں گی۔ فرمایا الطہارہ والوش وشد الیمین، دائیں جانب بستر کے اوپر لیٹنا، وتسبیح اللہ ثلاثا وثلاثین مرہ، پروردگار عالم کی تسبیح کو 3 حصوں میں معصوم تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ کی تسبیح آخر سے شروع ہو رہی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، وتحمیدہ ثلاثا وثلاثین مرہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، وتکبیرہ، اور اس کی بارگاہ میں اللہ اکبر کا ذکر 34 وثلاثین، 34 مرتبہ، ونستقبل القبلہ بوجہنا، ہمارا جو چہرہ ہے جب ہم لیٹتے ہیں تو اس طرح لیٹتے ہیں کہ چہرہ قبلہ رخ ہوتا ہے۔ وَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، تسبیح کے علاوہ، لیٹنے کے انداز کے علاوہ جو ہم چیزیں تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر ایک سورہ حمد ہے۔ وَآیَةَ الْکُرْسی، آیت الکرسی جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو ہمارے اذکار کے اندر شامل ہوتی ہے۔ وَشَهِدَ اللَّهُ، اور اللہ کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی کہ انہ لا الہ الا ہو الی آخرہا۔ فمن فعل ذلک، جو بھی ان خصلتوں کو، ان عادتوں کو انجام دے گا، فقد اخذ بحظہ من لیلتہ، اس نے اپنی اس رات سے بطور کامل بہرہ اٹھایا، فائدہ اٹھایا۔ یعنی اگر اس رات سے، اس کی عظمت سے فائدہ اٹھانا کوئی چاہتا ہے تو امام علی نقی علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرے، ان اعمال کو سوتے وقت انجام دے۔ یہ مختلف اعمال بیان کیے، ان کے اندر ایک عمل کیا ہے؟ ایک عمل وہی ہے جسے آپ اور میں تسبیح فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہماری گفتگو چل رہی تھی بیوی کی عظمت کے سلسلے میں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے کامل انسانوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے جہاں مختلف عورتوں کا، مردوں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا، وہیں پروردگار عالم نے ایک جامع کامل اسوہ رسول خدا کی صورت میں تمام انسانوں کے لیے بیان کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ عمل کون ہے؟ اللہ، ہمارا نبی، ہمارا حبیب، اس کی پیروی کرو۔
جہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اسوہ کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا، وہیں قرآن ناطق کی زبان کے اوپر یہ جملہ صادر ہوا، لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن صامت کہتا ہے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے، اور قرآن ناطق کہتا ہے کہ رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، اس کی اقتداء، اس کی پیروی وہ کون کرے گا؟ ہر وہ شخص کہ جس کے لیے یہ اسوہ ہے۔ اسوہ کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ جس کی پیروی کی جائے۔ جب امام زمانہ اپنی جدہ سلام اللہ علیہا کو اسوہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں، عزیزان محترم، اسوہ اس وقت تک اسوہ نہیں بن سکتا جب تک کہ ہمیں اسوہ کی معرفت نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس دنیا کے اندر اس کے مختلف قسم کے رابطے ہوتے ہیں، من جملہ اس کا ایک تعلق، ایک رابطہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا میرا اسوہ ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی میرے پروردگار سے ہے، اور جو میرا اسوہ ہے اس کا تعلق بھی پروردگار سے قائم ہے، تو اب مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو میں اپنا آئیڈیل بنا رہا ہوں، جس کو میں نمونہ عمل بنا رہا ہوں، جس کو میں اسوہ حسنہ ٹھہرا رہا ہوں، وہ اپنے رب سے کس طرح سے تعلق برقرار کرتا ہے۔ کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کو درک نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، لہٰذا پروردگار عالم نے میرے سامنے اسوہ اتارے ہیں۔ میری اور آپ کی اور ہم جیسے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سامنے اسوہ کو رکھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اب یہاں پر ایسی بھی کوئی قید نہیں کہ صاحب مردوں کے لیے اسوہ رسول خدا ہو، عورتوں کے لیے شہزادی کونین، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ پروردگار نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ میں رسول کو اسوہ بنا رہا ہوں مردوں کے لیے، اور نہ یہاں پر شہزادی کے لیے کوئی کہنے والی خاتون ہے کہ یہ کہے کہ جناب میرے لیے اسوہ ہے۔ یہاں کہنے والا مرد ہے، وہاں کہنے والا پروردگار ہے۔ وہ قرآن صامت کے اندر آیا، یہاں قرآن ناطق کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اسوہ ہے۔ لہٰذا یہ شبہ بھی یہاں پر باقی نہیں رہتا کہ جناب سیدہ عورتوں کے لیے اسوہ ہو، مردوں کے لیے نہ ہو، نہیں۔ اب جب یہ اسوہ ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ کیسا ہے، بندوں کے ساتھ ان کا رابطہ کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا رابطہ کیسا ہے، گھر کے باہر والوں سے ان کا رابطہ کیسا ہے، یہ اسوہ ہمیں بتائے گا۔ ہم اس اسوہ کی پیروی کریں گے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ تو عزیزان محترم، جو اہم ترین ایک شعبہ ہے وہ ہے پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ، کہ پروردگار عالم کے ساتھ ان ہستیوں کا کہ جن کو آپ اور میں اسوہ کے طور پر پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کا تعلق پروردگار عالم سے کیسے تھا؟ یقیناً پروردگار عالم کی طرف ان کا تعلق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کے تعلق کو پروردگار عالم کے ساتھ سمجھ گئے تو ہم بھی اپنے آپ کو ان کے راہ پر، ان کے نقش قدم پر چلا کر پروردگار عالم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ پروردگار سے ان کا رابطہ کیسے تھا؟ پروردگار سے رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ پروردگار عالم سے رابطہ قائم کرنے کا جو ایک سب سے اہم طریقہ ہے، اس طریقے کا نام ہے دعا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں انسان ڈائریکٹ ہوتا ہے، انڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید پڑھ کر بھی انسان پروردگار سے رابطہ قائم کرتا ہے، نماز پڑھ کر بھی انسان اپنا رابطہ پروردگار سے قائم کرتا ہے، دوسری عبادتوں کے ذریعے بھی پروردگار سے رابطہ قائم ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں دعا کے ذریعے پروردگار عالم سے رابطہ برقرار ہوتا ہے، کسی چیز سے نہیں ہوتا، کیونکہ دعا کے اندر انسان ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے پروردگار سے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ ہستیاں، یہ معصوم ہستیاں، یہ اسوات پروردگار عالم سے کس طرح سے رابطہ برقرار کرتے تھے، پروردگار عالم سے کس چیز کا سوال کرتے تھے، پروردگار عالم سے کس چیز کو مانگتے تھے، کس طرح سے مانگتے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہم بھی بہترین انداز میں اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ اسوہ کی پیروی کرنی ہے نا،
تو عزیزان محترم، سب سے اہم ترین چیز، سب سے اہم ترین عمل جو انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے انجام دیتا ہے، اس کا نام ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ دعا کیسے ہوتی ہے؟ دعا کس طرح کرنی چاہیے؟ یہ سب اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند کلمات شہزادی کونین کی زبان مبارک سے جو آپ نے تاکیبات نماز کے اندر ادا کی، نماز کی تاکیبات میں، یعنی بیوی نے جو دعائیں پڑھی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دعا اور عبادت جو ہے نا، اس کے اندر جو ہے ایک اہم ترین چیز جو معصومین کی زبان پر آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی کسالت نہ ہو، سستی نہ ہو۔ سستی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی دعا کی شیرینی کو ختم کر دیتی ہے۔ چوتھے امام سجاد علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، اللہم لا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، پروردگارہ کسالت کو، سستی کو میرے وجود سے دور کر دے، میں تیری عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کسالت ہے، جو تنبلی ہے، جو سستی ہے، یہ انسان کی عبادت کے مزے کو کھا جاتی ہے۔ لہٰذا امام دعا کر رہے ہیں سستی دور ہو جائے۔ انسان مانوی لحاظ سے پروردگار عالم کے اس وقت تک قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے سستی کو دور نہ کر لے۔ لہٰذا انسان کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو انسان صحیح طریقے سے پروردگار سے راز و نیاز نہیں کر پاتا۔ پیٹ بھرا ہوا ہے، نیند آئے گی، انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، پروردگار عالم سے رابطہ برقرار نہیں کر پاتا۔ ان ابنتی فاطمہ ملأ اللہ قلبہا و جوارحہا ایماناً ایماناً، کہ میری جو بیٹی ہے فاطمہ، اس کا دل، اس کے اعضاء و جوارح ایمان سے پر ہو چکے ہیں۔ اس کا دل کے اندر ایمان رسوخ کر چکا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی عبادت جب کرتی ہے تو اس کی توجہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی طرف ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتی ہے، ہر چیز سے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں کو، اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہیں، یعنی ہمارے اگر ذرا سی جسم کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے تو ہماری عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ گرامی کو دیکھتا تھا، خاص طور پہ شب جمعہ، کہ امام اپنی والدہ کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ رأیت امی فاطمہ قامت فی محرابہا، وہ اپنے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی پوری رات، فلم تزل راقعہ ساجدہ حتی اتزہا، یہاں تک کہ یعنی پوری رات رکوع اور سجدے کے اندر گزارتی تھی، یہاں تک کہ صبح کی روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہ عبادت حضرت زہرا۔ جناب مجلسی، مرحوم علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ما کانا فی الدنیا عابد من فاطمہ، فاطمہ سے زیادہ عبادت گزار دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ جب وہ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ پروردگار عالم آسمان پر موجود ملائکہ سے خطاب کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو میری کنیز خاص اس وقت میری عبادت کر رہی ہے۔ اس کے نور سے پروردگار عالم آسمان کو اس طرح روشن کرتا تھا جس طرح آسمان پر موجود ستارے زمین کو روشن کرتے ہیں۔ یعنی جناب سیدہ کی ذات آسمان والوں کے لیے نورانیت کا سبب بنتی تھی۔ تو وہ فاطمہ جس کی عبادت کا عالم یہ ہے، جب وہ عبادت پروردگار کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس وقت وہ کیا کرتی تھی، پروردگار سے کیا مانگتی تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسوہ ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری دعائیں جناب سیدہ سے ہم تک پہنچی۔ میں نے چند دعاؤں میں سے، چند تعقیبات میں سے، خصوصاً وہ جو تعقیبات نماز ظہر کے بعد پڑھنے کی دعا، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں،
جناب سیدہ سے بھی کچھ دعائیں نقل ہوئی ہیں، تعقیبات نماز. ان تعقیبات میں سے چند ایک جملے آپ کی خدمت میں یہاں پر آج تلاوت کرنا چاہوں گا کہ جن کے اندر معارف کا سمندر ہے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی بدولت ہمارے سامنے سے وہ جہالت کے پردے ہٹ رہے ہیں. جناب سیدہ مانگ رہی ہیں. تعقیبات ظہر کے اندر ایک جملہ جناب سیدہ سے ملتا ہے، خدایا میں تیری تسبیح کرتی ہوں، تو پاک و منزہ ہے، یکتا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تو مخلوقات کی کوئی خصوصیت نہیں رکھتا. یہ خالص توحید ہے، تیرے اندر مخلوقات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، میں کسی چیز سے تجھے تشبیہ نہیں کر سکتی. فرماتی ہیں وَاجْعَلِ الْمَوْتَ خَيْرًا غَائِبٍ انتظرہ، خدایا تجھ سے چاہتی ہوں کہ مجھے موت کا منتظر قرار دے. اب یہ جملہ ہے جناب سیدہ کی دعا کا. عزیزان محترم، ہم دنیا کی تلاش کے منتظر ہیں، اور فاطمہ زہرا کس چیز کی تلاش کی منتظر ہے؟ موت کی. وَاجْعَلْ قرار دے الموت، موت کو، خیر غائبا، خیر غائبن انتظرہ، خدایا تجھ سے چاہتی ہوں کہ مجھے موت کا منتظر قرار دے. ہم دنیا کی تلاش میں، ہم دنیا کے منتظر ہیں، لیکن یہ دنیا جو کسی کو آرام نہیں دیتی، ہم اس کے پیچھے جتنا جاتے ہیں اتنا ہی تھکتے ہیں. یہ دنیا جو کسی سے وفا نہیں کرتی، ہم اس کے پیچھے ہیں. جناب سیدہ کیا مانگ رہی ہیں پروردگار سے؟ دقت کی ضرورت ہے. کیوں؟ پروردگار کہہ رہی ہیں، پروردگار سے ہی کہتی ہیں کہ مجھے موت کا منتظر قرار دے. کیوں؟ یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے موت آ جائے، نہیں، مجھے موت کا منتظر، انتظار کرنے والا. کیوں؟ بیوی یہ سیدہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو اہل معرفت بنو، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو. اگر یہ چاہتے ہو کہ اگر تم یہ جانتے ہو کہ تم مسافر ہو اس دنیا کے اندر، تمہیں نہیں معلوم صبح شام اپنی آنکھوں کے سامنے جنازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہو، مسجد میں جاتے ہو، تابوت کو دیکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اٹھتا ہے اور ایک دوسری منزل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، صبح شام دیکھتے ہو نا. تمہیں نہیں معلوم کہ تم مسافر ہو؟ مسافر کیا کرتا ہے؟ مسافر پلٹتا ہے، مسافر لوٹتا ہے. مسافر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن اصلی میں پلٹ جائے، وطن اصلی کے اندر پلٹ جائے. ہمارا وطن ہے کہاں؟ ہم نے اس جگہ کو اپنا وطن سمجھ لیا ہے کہ جو ہمارے لیے بنا ہی نہیں تھا. ہم اس عالم کی مخلوق نہیں، ہمارا تعلق عالم ملکوت سے ہے. آپ کو پروردگار عالم نے کہاں خلق کیا؟ آپ کی پہلی مرتبہ، ہم سب کی پہلی مرتبہ جو خلقت ہوئی ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہوئی تھی، عالم ملکوت میں ہوئی تھی. ہمارا اصلی گھر پروردگار عالم نے اسے قرار دیا تھا. یہاں پر پروردگار عالم نے بھیجا تھا ٹیمپریری طور پر. کیوں؟ تاکہ مشکلات کو دیکھیں اور کمال تک پہنچیں. توجہ کیجیے گا، جب انسان نعمتوں میں جیتا ہے نا تو انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. پروردگار عالم نے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ تم مشکلات میں مبتلا ہو، غرور میں مبتلا نہ ہو. بس ہم اس دنیا میں سکون کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں مشکلات کو جھیلنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ مشکلات کا سامنا کریں اور اس دنیا کے اندر بلند سے بلند مقام پر پہنچ سکیں، کمال پر پہنچ سکیں. جب یہ علم انسان کو حاصل ہو جائے، کیونکہ ہم اپنی اصل سے دور ہیں، اصل ہماری وہ تھی، ہم یہاں پر آئے ٹیمپریری طور پر، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے انتظار میں رہیں کہ ہم جلدی سے اپنے وطن عزیز کی طرف جہاں سے ہمارا تعلق ہے وہیں پلٹ جائیں. جناب سیدہ یہ جملہ کہہ کے بتا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو تم انتظار کیوں نہیں کرتے؟ میں تو منتظر ہوں کہ میں جلدی سے اس جگہ پر جاؤں جس جگہ کے لیے پروردگار نے مجھے خلق کیا تھا. مجھے پروردگار مجھے وطن اصلی کی طرف پلٹا دے.
اسی دعا کے اندر ایک دوسرے مقام پر جناب سیدہ فرماتی ہیں وَبُشْرَ مِن كَرَامَتِكَ قَبْلَ أَن تَتَوَفَّى نَفْسِي، پروردگارہ تو مجھے بشارت دے، خوشخبری دے اپنی کرامت کی، اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں، اس سے پہلے کہ میری روح نکل جائے. یعنی میں منتظر ہوں، اس دنیا میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں پروردگارہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو مجھے بشارت دے. کس چیز کی بشارت؟ کس چیز کی بشارت؟ سورہ فجر کی آخری آیات ہیں، آپ بہت اچھی طرح سے ان آیات سے واقف ہیں، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پروردگار عالم اس نفس سے، اس انسان سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ. جناب سیدہ فرماتی ہیں بشرا من کرامتک، پروردگار تو بشارت دے دے اپنی کرامت کی، اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلے جاؤں. یعنی جب اس دنیا میں رہوں اسی وقت، رہتے وقت مجھے بشارت مل جائے کہ میں کس جگہ پر جانے والی ہوں، میں کس جگہ جا رہا ہوں. آج ہم جب پروردگار سے خطاب کریں پروردگار تو ہمیں بشارت دے، یعنی کیا؟ کس چیز کی بشارت؟ پروردگارہ میں تیرا بندہ ہوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو مجھے بشارت دے. خدا بندے کو دعوت دے رہا ہے، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. چھٹے امام کا صحابی ہے سدیر، امام سعدی اس سے فرماتے ہیں کیا مومن کو موت بری لگتی ہے؟ امام سے پوچھا اس نے، امام فرماتے ہیں نہیں، مومن تو موت کو پسند کرتا ہے، مومن کو موت بری نہیں لگتی. کیسے؟ وہ ڈرتا نہیں ہے؟ کہتے نہیں، خدا حکم دیتا ہے ایک فرشتے کو، اور وہ فرشتہ آتا ہے اس مومن کے پاس اور سورہ فجر کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹ جا. یعنی جناب سیدہ فرماتی ہیں بشرا من کرامتک، پروردگارہ مجھے بشارت دے. کیا ہماری دعاؤں کے اندر یہ جملات ہوتے ہیں یا ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں پروردگارہ ہمیں اسی دنیا کے اندر باقی رکھ، اسی دنیا میں باقی رکھ، پروردگارہ اسی دنیا کے اندر ہمیں مال و دولت دے؟ نہیں، جناب سیدہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں. دیکھو اس دنیا کے لیے نہیں بنے، تم اپنے اصلی وطن کی طرف جانے کے منتظر ہونے چاہیے تمہیں. پروردگار عالم تمہیں بشارت دے رہا ہے. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے مومن کے سامنے اور ان آیات کی تلاوت کرتا ہے. مولا کیا مومن سنتا ہے؟ کہا ہاں مومن سنتا ہے، مومن یہ آیتیں سنتا ہے جو فرشتہ اس کے پاس آ کر پڑھتا ہے. خدا جنت کی دعوت دے رہا ہے، تو جنت کے اندر داخل ہو جا، فادخلی فی جنتی، تو میری جنت کے اندر داخل ہو جا. وارزقنی حسن الاستعداد لنزول البلاء. توجہ کیجیے گا، کتنا فرق ہے ہماری دعاؤں میں، ہماری ناقص دعاؤں میں. کیونکہ ہم نے خدا کو صحیح طرح نہیں پہچانا، ہم نے اپنے آپ کو صحیح طرح نہیں پہچانا، لہٰذا ہم اپنے اس نقص کی وجہ سے جو پروردگار عالم سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ہماری صلاح میں نہیں ہوتی. بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ فرماتی ہیں ورزقنی، پروردگارہ مجھے رزق میں کیا چاہیے؟ حسن الاستعداد لنزول البلاء. پروردگارہ اس دنیا کے اندر تو مشکلات آئیں گی، یہ مشکلات کے لیے بنی ہے نا، دار البلاء ہے. جب تم مشکلات میں مبتلا ہوگے تو تمہارے درجات بلند ہوں گے. پروردگارہ میرے اندر اتنی طاقت اور قوت پیدا کر دے، مجھے رزق کے طور پر اتنی استعداد دے دے کہ میں ان بلاؤں کا سامنا کر سکوں. یہ دعا ہونی چاہیے، نہ یہ کہ پروردگارہ مجھے ہر چیز سے نجات مل جائے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جناب سیدہ جیسی معصومہ، جس کے جو عصمت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے پروردگار ورزقنی حسن الاستعداد، بہترین استعداد، بہترین طاقت، بہترین قوت مجھے عطا کر دے. لنزول البلاء، دنیا کا عشق
کیسے اترتا ہے؟ یہ جو دنیا کا عشق ہے یہ بلائیں اتارتی ہیں، یہ مصیبتیں اتارتی ہیں. اور کبھی کبھی جب انسان کے اوپر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں نا تو یہ جو دنیا سے محبت کا عشق ہے نا یہ اسی وقت اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض افراد جب مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگارہ اٹھا لے، پروردگارہ اٹھا لے، اب اس دنیا میں نہیں رہنا. بھائی کیوں؟ کیا ہوا؟ اب بڑی پریشانیاں ہیں اس دنیا میں، ہم نہیں چاہتے کہ رہیں. لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں، آج تک دعا مانگ رہا تھا کہ پروردگارہ اٹھا لے، اگلے دن ملک الموت آیا اور ملک الموت کے آنے سے پہلے مشکلات ختم ہو گئیں، تو اب وہی انسان ملک الموت کے آگے ہاتھ جوڑے گا، پر اے ملک الموت کچھ دیر کی مہلت اور دے دے. دنیا سے نکلنا نہیں چاہ رہا، وہ مجبوری والا معاملہ تھا، مجبوری تھی، پریشانی تھی، سامنا نہیں کر سکا، صبر نہیں کر سکا، پروردگار عالم سے تقاضا کر رہا پروردگارہ مجھے اٹھا لے. لیکن وہ حقیقی تقاضا نہیں تھا، منتظر موت نہیں تھا، اس دنیا میں جانے کا منتظر نہیں تھا. لہٰذا جیسے ہی مشکلات ٹلی فوراً کہا کہ میں تو رہنا چاہتا ہوں، میں تو جینا چاہتا ہوں، ابھی مجھے اور مہلت مل جائے. تو عزیزان محترم یہ جو بلا ہے نا، یہ جو مصیبت ہے جو پروردگار نے وعدہ کیا، اس کی سنت ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو مبتلا کرے گا مصیبت میں. یہ تازیانے کی طرح ہے، بلا مصیبت یہ تازیانی کی طرح ہے جو انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہے. خدا مہربانی کرتا ہے بلا کے ذریعے کہ انسان راہ راست پر رہے. توجہ کیجیے گا، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہم پر احسان ہوتا ہے کہ ہم راہ راست پر رہیں، ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں، انسان بیدار ہو جائے کہ بھائی اس دنیا کے بعد بھی کوئی اور مقام ہے، کوئی حساب کتاب بھی ہے. کیونکہ یہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے نا تو کبھی فرعون کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، کبھی یزید کی صورت میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پروردگار بلا نازل کرتا ہے تاکہ یہ انسان راہ راست پر رہے، اس انسان کی حفاظت ہوتی رہے. جیسے بچہ اگر اپنے باپ کے ساتھ ہو تو اپنے آپ کو کتنا محفوظ سمجھتا ہے نا، لیکن باپ کو بچے کی زیادہ بچے کی فکر ہوتی ہے. بچہ اپنے آپ کو باپ کے پاس محفوظ سمجھتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، باپ کے ساتھ ہے. لیکن وہی باپ جس کو وہ اپنا محافظ سمجھ رہا ہے وہی باپ اٹھا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے ویکسین لگوانے کے لیے، اور بچہ اس وقت اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا. کیا کہے؟ ابا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، ابا مجھے سوئی چبوا رہے ہیں، مشکل میں ہوں. سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے، بلا ہے، پریشانی ہے. لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ابا نے جو کام کیا تھا، وہ جو اس بلا کے اندر مبتلا کیا تھا وہ صحیح تھا. وہ عین محبت، وہ محبت کا تقاضا یہی تھا کہ اس بلا کے اندر مبتلا کیا جائے. پروردگار عالم اگر اس انسان کو بلا میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں گرفتار نہ ہو، یہ انسان پروردگار عالم کی طرف متوجہ رہے. لہٰذا بی بی فرماتی ہیں وَارْزُقْنِي حُسْنَ الْاِسْتِعْدَادِ، یہ دعا کرو پروردگارہ جب بلائیں نازل ہو نا تو میرے اندر اتنی طاقت ہو کہ میں اس کے اوپر صبر کر سکوں. فرمایا وَاجْعَلْنِي مُسْتَمْسِكًا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جناب سیدہ دعا کر رہی ہیں پروردگارہ مجھے قرار دے کس کے ساتھ مستمسک رہنے کا، کس کے ساتھ میں متمسک رہوں؟ عروہ وثقیٰ کے ساتھ، عروۃ الوثقیٰ. عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ اگر مستمسک رہیں گے تبھی تو نجات پائیں گے. قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے نا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، جو طاغوت کا انکار کرے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ ہے کہ جو عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ متمسک ہو سکتا ہے. ہر کوئی عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ متمسک ہونے کی طاقت نہیں رکھتا.
ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔